آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں حج پہ مسافرت میں تھا تو ایک شخص کویت سے آیا ہوا تھا. اس نے یہ واقعہ بیان کیا کیونکہ بہت عبادت گزار تھا, پرہیزگار تھا. اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں کویت کے اندر ایک دن خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں, یقیناً جنت کی جگہ ہے, ایک محل بنا ہوا ہے, اس محل پہ ایک نام لکھا ہوا ہے. کہتا جس کا نام لکھا ہوا تھا میں جانتا تھا, وہ شخص محلے کا تھا. اس کی اس محل کی ہیبت کو دیکھ کر, اس کے کام کو دیکھ کر میرے دل میں رشک پیدا ہو گیا کہ کیا مقام ہے اس شخص کا. لیکن میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک عجیب سی بجلی گری اور سارا محل ریزہ ریزہ ہو گیا. میں اس خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا, اچانک میری آنکھ کھل گئی. صبح اٹھا, میں اس شخص کی خدمت میں کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات کو تم نے کوئی کام انجام کیا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں ایک راز ہے میرے پاس, میں تمہیں بتاؤں گا, مجھے بتاؤ تم نے رات کو کیا کیا. کہتے رات کو میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی. بات اتنی بڑی کہ مجھے اپنی والدہ کو تھپڑ لگانا پڑ گیا. تو آج وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے نیک اعمالوں کی وجہ سے تمہیں ایک مقام دیا تھا, تم نے اس عمل کی وجہ سے سارا مقام ختم کر دیا. عزیزان محترم, ہمارے لیے تو چھوٹی سی بات ہے کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ, ہمیں نظر نہیں آتی برزخ. اب جس کو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ گاڑی کی رفتار کیوں آپ ہلکی کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, ذرا سا تیز جاؤں گا 100 درہم, 200 درہم, 500 درہم. کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے, مگر خدا کی دستگاہ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے. ہمیں علم نہیں ہے. وہ ہمارے حال سے واقف ہے, ہماری نیتوں سے واقف ہے, اور وہی عمل ہیں کہ جو مجسم ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں. عزیزان محترم, یہ ایک واحد اگر درس ہم امام کی زندگی سے سیکھیں کہ امام بردباری اور وقار و متانیت میں مطمئن اور اطمینان رکھتے تھے. مومن ہے ہی وہی روایات کی روشنی میں کہ جس کی زندگی میں تلاطم نہ ہو, کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اچانک سے پھٹنا شروع ہو جائے. مومن وہ ہے جو پروقار ہو, کیونکہ جب تک آپ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں گے تبھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں, تبھی تو آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنے اعصاب پر قابو نہ ہو, ہم تو نمک کم ہو کھانے میں, یہ کیا بنایا ہے, میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں. ماں باپ تو ہم لوگ, آپ پرانے لوگ, آپ کو کیا پتا. قرآن نے, مگر قرآن نہیں جانتا تھا کیوں بولا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, نیکی سے دیکھو. عزیزان محترم, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں, بہت عمل کرتے ہیں, لیکن یہ جو اطراف کی چیزیں ہیں یہ سارے اعمالوں کو کھینچ لیتا ہے. تبھی تو دل مضطرب ہے, ہر وقت اطمینان نہیں ہے, پریشان ہے. اور دنیا مادیت اتنی تیز ہمیں گھما رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کب صبح ہے اور کب شام ہو رہی ہے. آئمہ نے اپنی زندگی میں جو درس دیے ہیں وہ یہی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی طرف لے کے جا سکیں, آگے بڑھ سکیں.